اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں اس وقت گورنر پنجاب بلیغ الرحمان تقریب سے براہ راست خطاب کر رہے ہیں. یہ آپ کو لے چلتے ہیں. پیارے بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بہت تکالیف دیکھی. ان کے والد کا سر سے سایہ اٹھ جانا، پھر والدہ کا کم عمری میں ہی چلے جانا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز رہے. انہوں نے اپنے کردار سے ایسا مقام پیدا کیا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ کے ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند ہے تو ہم اس کو بھی یقین کر لیں گے. گویا ایسی بڑی بات جس پہ یقین نہ آ سکتا ہو اس پہ بھی وہ یقین کرنے کو تیار تھے، کیونکہ آپ کا کردار اچھا تھا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نبوت کے منصب پر فائز فرمایا تو بہت مختصر عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو اسلام کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا اور وہ دور تک پہنچے، اور ہمارا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا، اور آج ہم بلیسڈ ہیں. آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہر وقت درود پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، کہ اللہ ان کو جزا عطا فرما جس کے وہ اہل ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارا کردار ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی آپ دیکھیں. انہوں نے اپنی پروفیشنلزم، اپنی سچائی پہ قائم رہنا، حق پہ ڈٹے رہنا، وہ ان کی زندگی کا خاصہ تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے پہلے کانگریس جوائن کی اور مل کے انگریزوں سے آزادی چاہنے کی کوشش کی تو کانگریس کو اور اس تحریک کو بڑی جلا ملی. لیکن جب وہ مختلف لوگوں کے متعصبانہ رویوں سے خائف ہوئے اور انہوں نے کانگریس سے دوری اختیار کی تو پھر مسلمانان ہند نے، ہمارے مسلمانوں کے لیڈرز نے قائد اعظم کو جا کر اس چیز پر قائل کیا کہ آپ نے پاکستان کی تحریک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. اس لیے قائل کیا کہ آپ کا کردار، آپ کے اندر سچائی، آپ کے اندر ہمت، آپ کے اندر مستقل مزاجی، آپ کے اندر آنے کا جذبہ، اور آپ کے اندر ایک العزم کی عادت جس کہتے ہیں وہ میسر تھی ہمیں. اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو ذریعہ بنایا. انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے آگے بڑھتے رہے، اور ایک ناممکن ہونے والا کام، نہ صرف انگریزوں سے آزادی میں مدد ملی بلکہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ بنایا، پاکستان. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کی بات ہے. پیارے بچوں، مشکلات، والدین کا چلے جانا اور مختلف قسم کی مالی مشکلات ہونا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی جب انگلستان پڑھنے گئے تھے، پیچھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر کاروبار بہت مشکل حالات میں چلا گیا تو مشکلات کا شکار ہوئے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی مشکلات کا شکار ہوں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. دنیا کی عظیم ترین لیڈرز جو ہیں وہ مشکلات کا شکار بھی رہے اور تب بھی ان منصبوں پر پہنچے. تو یہ مشکلات آپ کو اونچا اڑنے کے لیے، علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، نہ گھبرا باد صبا، مخالف باد صبا سے نہ گھبرانے کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ مشکلات جو ہیں آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اپنا حوصلہ اور جذبہ بلند رکھنا ہے، لگ کے تعلیم حاصل کرنی ہے، اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا ہے، اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. احسان اللہ وقاص صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ بغیر مذہب، بغیر کسی اور تفریق کے وہ سرو کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ آپ نے فرمایا کہ سب بچے ہیں. انسپریشن کہاں سے ملی؟ ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپلز کیا ہیں؟ اسلام ہے. اور یہی بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی جب وہ متعصبانہ رویوں سے خائف تھے اور انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی، تو ساتھ ہی یہ کہا
کہ پاکستان ہمارا ایسا ملک ہے جہاں پہ ہم وہ نظام بتائیں گے. قائد اعظم نے دفعہ فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب مذہب کے حوالے سے قائد اعظم سے بات کی گئی تھی تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ 1940 میں پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. 23 مارچ کو آپ نے فرمایا تھا اسلام اور ہندو دھرم محض مذہب نہیں، در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں. اس لیے خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلم مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تشکیل کر سکیں گے. ظاہر ہے کہ پاکستان کسی فوجی مہم جوئی کے ذریعے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے اسے بزور طاقت اور بذریعہ ہتھیار استعمال کیا، بلکہ ووٹ کے ذریعے بننے والی دنیا کی تاریخ کی واحد منفرد ریاست ہے. تو قائد اعظم نے قانون توڑے بغیر اپنی سفر جاری رکھا اور یہ حاصل کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام اسلام کے اوپر ہوگا، لیکن اسلام ہمیں دوسرے مذاہب کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے. اسلام ہمیں منورٹیز کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا ہے. میں الخدمت کو، میں اخوت کو، اور بہت سی بیت السلام کو، اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے فلڈ آیا وہاں پہ انہوں نے مدد کی. سندھ میں چاہے ہندو بستیاں تھیں وہ جڑ گئیں، چاہے باقی جگہوں پہ، تو وہ بلا تفریق یہ ادارے ہماری جو ماتھے کا جھومر ہیں پاکستان کے اور ہمارے اندر بہت ایک یہ اللہ کا کرم ہے بچوں کہ ایسے ادارے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں جو دنیا میں اپنی مثال آپ رکھتے ہیں. ہم دنیا کی ان ترقی یافتہ اقوام کہلانے والی جگہوں پہ جہاں بڑے اچھے اچھے انسانیت کے لیے کام ہوتے دیکھتے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ معمولی باتوں پر اور مالی وسائل پہ آپس میں بڑی بری طرح جھگڑ بھی رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان میں ایتھی فاؤنڈیشن نے جو کمال کیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر میں چلنے والی ایک ایمبولینس سروس بنا کر، الخدمت نے آغوش بنا کے اور دوسرے اچھے کام کر کے، اخوت نے اتنے بڑے کام کر کے، مائکرو فائنانس میں آگے جا کر ہمارے ہاں سیلاب میں اربوں روپے کے پیسوں سے یہاں سے لوگوں کی مدد کی گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو لیڈ کیا ہے. وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، باقی جگہوں پہ. تو بچوں ہمارے لیے معاشرے میں اچھائی دیکھنے کے بہت مواقع موجود ہیں. ہمیں اچھے کاموں کو دیکھنا ہے اور اپنے دوسروں کے اندر اچھائیاں دیکھنی ہے اور اپنی کمیوں کی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے. تو قائد اعظم نے بھی جو فرمایا پاکستان کے اندر نظام مملکت اسلام کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی رکھا کہ ہم نے اپنی اقلیتوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، ان کو بھی ایک برابر پاکستانی کا درجہ دینا ہے. تو یہ تعلیمات بھی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، اور ہمارے لیے بہت لوگ مشعل راہ ہیں. ہم جب مثبت باتیں کرتے ہیں تو آج کا ہی دن پاکستان کے اندر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کا بھی یوم پیدائش ہے. انہوں نے بھی اس ملک کو موٹر ویز دیے، بہت سے ہسپتال دیے، بہت سے اسکول دیے، بہت سی جگہوں پہ بہتری کی کوششیں کیں. تو پاکستان الحمدللہ جب بنا تھا 47 میں، ہمارے پاس تعلیمی ادارے محض گنتی کے چند تھے، ہسپتال گنتی کے چند تھے. آج ہم بہت بہتری کی طرف آ چکے ہیں. یقیناً ہماری منزل اس سے بہت زیادہ آگے ہے، اور ہمیں اپنے اندر کمیوں کو دور کرنا ہے. ہم نے ٹرانسپیرنسی پیدا کرنی ہے، ہم نے کرپشن سے نفرت کرنی ہے، اور اپنے اندر ایمانداری سے، حوصلوں سے اور اس سے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح آج کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کا دن بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں اور ہمارے مذہب اسلام میں بہت بڑی اہمیت کا حاصل ہے. وہ اہل کتاب تھے، پیغمبر
اور اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور ان کے اوپر انجیل مقدس جو ہے وہ نازل کی گئی، اور انہوں نے بھی دنیا میں مسیحائی میں ایک نام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہوا تھا، ان کے اندر یہ کمال تھا، یہ معجزہ تھا کہ وہ جس کو چاہتے وہ شفا پا جاتا اللہ کے کرم سے۔ تو بچوں، ہمیں مسیحائی کا وصف بھی اپنانا چاہیے، دوسروں کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ سب لوگ جو ذریعہ بنے ہیں ہماری زندگی میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اس براہ راست تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ قائد اعظم محمد جناح کے یوم پیدائش کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد تھی، جہاں پہ آج گورنر پنجاب براہ راست تقریب میں موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کی قربانیاں اس ملک کے لیے بے مثال ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں بہت سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں جو کہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔